کہ وی ڈو سم تھنگ جہاں پہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو بہت ایکٹیولی لے کے چلیں. تو آج سے شروع ہے, آج سے یہ بات شروع ہے انشاءاللہ. we're gonna talk about it, we're gonna tweet about it, we're gonna mention it on social media and possibly start a petition as well. تو وہ جو petition ہے اس کا بھی ہم start کر کے اس کا لنک ہم ڈال دیتے ہیں کہ ban Joyland the movie in Pakistan ASAP, کیونکہ یہ چیز ہمارے, میں تو حیران اس بات پہ کہ یہ ہمارے سینسر بورڈ سے کیسے نکل کے چلی گئی ہے, وچ از ویری ویری الارمنگ. اور کہتے تو میں نام پڑھتا ہوں, ویسے ہمارا یہ اسکرین کے اوپر اس کا سینسر بورڈ کا سرٹیفکیٹ بھی آ جائے گا کہ کس منہ سے انہوں نے کیا ہے. اور مسئلہ اس وقت یہ کہ یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے نیٹ پہ, ابھی اویلیبل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہو تو ہمیں بتا سکتے ہیں آپ, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اس کا کانٹینٹ ہے کیا. وی کین پاسبلی کانٹیکٹ دس سینسر بورڈ ایز ویل اینڈ ٹیل دیم کہ یار تھوڑی شرم کریں ہے آ کر. اور اس کو آئی تھنک اگر ہم جب تک اس کے اوپر کوئی پٹیشن نہیں ہوگا, جب تک کوئی یہ معاملہ نہیں ہوگا, تب تک میرا خیال ہے کہ یہ اتنی آرام سے ہوگا نہیں. وی ہیو ٹو ریز اویئرنیس, وی ہیو ٹو ٹیل پیپل, کیونکہ دیکھیں ابھی ٹریلر بھی انہوں نے اتنا مشکوک طریقے سے لانچ کیا ہے کہ موسٹ پیپل وونٹ ایون ریئلائز واٹس گوئنگ آن. اٹ لک لائک جسٹ یور ایوریج رن آف دی مل تھنگ. لیکن جو چیزیں پرابلمٹک ہیں وہ یہ ہے کہ جب LGBTQ کمیونٹی آپ کو اتنا اپریشیٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ضرور گند گھولا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے واقعی میں بہت میس اپ کیا ہے. which is why ایٹ لیسٹ اس میں یہ تو دکھا رہے ہیں نا کہ ایک ٹرانسجینڈر جو ہے وہ, یعنی ایک میل جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے, اور دوسرا میل جو ہے وہ اس کے ساتھ ان لو ہے, جو کہ کلیئرلی قرآن کے خلاف جا رہا ہے, جس میں قوم لوط کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر باتیں بتائی ہیں بڑی سخت ٹون میں. کم از کم اس کے ساتھ یہ میں اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ ہمارے ویورز لے لیں, تاکہ کبھی بھی کسی سے بات کرنی ہو نا تو ڈائریکٹ قرآن سے جوڑیں سب سے پہلے اس کو, کہیں کہ یار قرآن کے خلاف ہے اس کا جو مین کانسیپٹ ہے. تو اگر آپ اس پہلے دیکھیں نا, ابھی یہ ہمیشہ نا وہ ون آف مینی والی بات ہوتی ہے کہ پہلے ایک آتا ہے, بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے کو تھوڑی سی اور بولڈنس ملتی ہے اینڈ آل دیٹ. تو اس کو پہلے ہی پہ اگر ہم روک دیں نا تو اچھی بات ہے, ورنہ یہ جو ہے نا یہ رکنے والا کام نہیں ہے. دے گونا کیپ پشنگ دس کانٹینٹ اوور اینڈ اوور اگین ان ڈفرنٹ فارمس. تو آئی تھنک اگر یہ مین اسٹریم سنیما میں لانچ کرنے کے چکروں میں ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک بہت ہی اسٹرانگ اسٹینس اس پہ لینا ہوگا. ایک اور پوائنٹ جو آپ نے مینشن کیا تھا تھوڑی دیر پہلے نا اسی مووی کے حوالے سے, اور یہ جو کانسیپٹ پورا ہماری سوسائٹی میں پورا لایا جا رہا ہے, فیملی یونٹ کو تباہ کرنے کے لیے. جب بھائی ہم جو ویسٹ میں رہتے ہیں, یورپ اور USA وغیرہ میں, کم از کم یورپ کا تو مجھے پتہ ہے, ویسٹرن یورپ ایٹ لیسٹ, فیملی یونٹ اگر تباہ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن وہ بھی کم ہوتی ہے. اور اسلام ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لائکس اٹ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائکڈ اٹ کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھے, تاکہ اللہ کے نام لینے والے اور نظام کو قائم کرنے والے یا نظام فالو کرنے والے لوگ زیادہ ہوں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جب ہوتا ہے, جب یہ پھیل جاتی ہے اس طرح کی چیزیں, تو فیملی یونٹ ٹوٹے گا سب سے پہلے. لوگ اگر اس طرح کے عجیب قسم کے لو میں پڑ جائیں گے تو پاپولیشن, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا نا, اور وہ بھی افیکٹ ہوگی. ویسٹرن یورپ میں جو گراف ہے پاپولیشن کا وہ نیگیٹو ہو چکا ہوا ہے, سلوپ اس کی, اینڈ دے آر ریکویسٹنگ پیپل to make more kids actually, to have more kids actually. They are giving so many incentives. When we used to live in Germany, we were getting actually for per child actually, ابھی بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ ہے, بلکہ وہ بڑھا دیتے ہیں, پر چائلڈ آپ کو چائلڈ الاؤنس مل رہا ہے ہر بچے کا. آپ جتنے بچے آپ کے زیادہ ہوں گے اتنا آپ کو زیادہ الاؤنس آ رہا ہے. اور وہ پیٹرنل جو پیرنٹل لیو ہے, میٹرنل یا پیٹرنل جو بھی ہو, پیرنٹل لیو انہوں نے پیڈ دی ہوئی ہے وہاں پہ. ایٹ لیسٹ جرمنی کا میں بتا سکتا ہوں تقریباً 60% کے قریب ہے آف یور یوزول سیلری دا گورنمنٹ ول پے. اگر آپ کا بچہ ہوا ہے اور آپ اس کو ٹائم دیں 1 سال تک, 14 مہینے دونوں پیرنٹس کا ملا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اتنے انسینٹیوز دیتے ہیں وہ کہ یار ہیو مور کڈس. ہماری پاپولیشن نیچے جا رہی ہے, باہر سے ہمیں لوگ امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. تو ہم ذرا اندازہ کریں کہ ہمارا پاکستان اور مسلمانوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے پاپولیشن کا, بلکہ وہاں پہ یورپ میں ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو کمیونٹیز ہیں ان کی پاپولیشن بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ فرانس کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 2044 میں یا 50 میں اگر یہی ریشو رہی مسلمانوں کی بچوں کی اور ہمارے, تو مسلمان زیادہ ہو جائیں گے فرانس میں. تو ہمیں یہ اس سسٹم کو بھی ریورس کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. یہ فیملی یونٹ ٹوٹے گا تو یہ بھی افیکٹ ہوگی. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اور آرگیومنٹ ہے جس کو ہمیں جب 1960s میں یہ سیکشل ریولوشن انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا نا, تو اس ٹائم پہ انہوں نے جب یعنی اس کو سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول والا کلچر آیا تھا, اسی کے فوراً بعد ہی کچھ عرصے کے بعد یہ LGBT والا معاملہ بھی شروع ہو گیا تھا. تو وہ فرسٹ آف آل وہ کلچر تھا نا سیکس جو ہے نا ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول والا, جس میں ہپی کلچر آیا تھا, وہ کلچر ہی یہ تھا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ میریڈ, یو کین جسٹ ہیو ملٹیپل پارٹنرز اینڈ انجوائے یور لائف اینڈ ہیو سیکسول ریلیشنز اوپنلی اینڈ فریلی اینڈ آل دیٹ. تو وہ خود ایک پہلا اٹیمپٹ تھا ٹریڈیشنل جو میرجز تھی ان کو توڑنے کا.
اب وہ تو آلریڈی ہے, وہ تو پوری دنیا میں ہے, اور اب لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ آپ بھگت لینا, کسی گورے کو آپ شادی کر لو, وہ کہے گا شادی میں پاگل ہوں, میں شادی کروں, کیوں کروں شادی. یعنی فرام دیئر پرسپیکٹیو, جس لینس سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے تو شادی کرنا اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا کسی کے ساتھ, خرچہ کیوں کسی کا نان نفقہ اٹھاؤں, جب مجھے فری میں سیکشل ریلیشن میں کر سکتا ہوں, ملٹیپل پارٹنرز ہو سکتے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی. تو وہ تو پہلے ہی سسٹم خراب تھا. اوپر سے اب جب آپ یہ بھی ڈال دیں تو آپ سوچیں کہ پھر آپ نے ایکچولی جو فیملیز کے گرو کرنے کا جو سسٹم تھا اس کو کتنی بری طرح آپ نے افیکٹ کیا. اور اس سے پھر آپ دیکھیں کہ جو معاشرے میں جو بگاڑ ہوگا, اور جو فحاشی اور بدکاری اور ہر قسم کی جو ڈیجنریسی جو پیدا ہوگی, وہ کتنی کیٹاسٹرافک ہو سکتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے یعنی آپ کو احکامات ملتے ہیں, ان کی وائلیشن بھی ہے, اور جو عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں, یہ سارے وہ کام ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے ہمارے فیملی پہ. تو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو کیا تکلیف پڑی ہے, آپ ایل جی بی ٹی, بات یہ کہ اس کا اصل اٹیک جو ہے نا وہ فیملی سسٹم کے اوپر ہے. دیٹس ویئر دی اٹیک از ایٹ. تو اگر آپ چاہتے ہو, اٹس ناٹ اباؤٹ ہیلپنگ پیپل ہو مائٹ بی سفرنگ فرام جینڈر ڈسفوریا, اٹس ناٹ اباؤٹ ہیلپنگ پیپل گوئنگ تھرو سم ریئل پرابلمس. دا ایشو از اسٹاپ اٹیکنگ آور فیملی سسٹم, اسٹاپ اٹیکنگ جو ایک ہی اسلامک انسٹیٹیوشن رہ گیا پیچھے, اس کو بھی آپ کرتے ہو, اور آپ معاشرے میں چاہتے ہو کہ فحاشی اور بدکاری اور یہ کام پھیلیں. دس we at least جب تک ہم زندہ ہے we cannot allow this to take place. Think about کہ اگر اس مووی کا جو مین کانسیپٹ ہے کہ جو اس کو اس سے پیار ہو گیا اور وہ اب اس سے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے, اگر کافی سارے جوان لوگ جو ہے نا وہ خام خواہ اس سے انسپریشن لے کے اس طرف لگ جائیں پاکستان میں, تو آپ کا کیا کچھ عرصے سالوں بعد کیا ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں خود تھیٹر میں رہا, میں خود ڈائریکشن بھی کرتا رہا, ڈفرینٹ پلیز کی ایکٹنگ بھی کی. اگر آپ نے کوئی بھی فلم بنانی ہو نا, you give me the most evil idea in the world and I'll tell you how to make a beautiful picture about it in a positive way. آپ کوئی بھی concept لیں, take the ugliest concept in the world. Let's take, چلے مثال کے طور پہ بھی یہاں اگر ہم لوگ اسی کی بات کریں, let's suppose آپ دکھانا چاہتے ہو کہ there is incest, ٹھیک ہے, and incest کو آپ نے glorify کرنا ہے کہ there is a for example siblings کے بیچ میں, یا mother son whatever, جو بھی آپ کے دماغ میں ہے, آپ اسے اس کو آپ نے glorify کرنا ہے. اس کے پیچھے کوئی بھی اسٹاپ اسٹوری ڈالی جا سکتی ہے. میں آپ کو ایسا اسکرپٹ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے یار کمال, آنکھوں میں آنسو آ گئے فلم دیکھ کے, اور مجھے پتا چلا کہ واقعی میں لو از لو, تو پیار تو اینڈ میں سچا ہی ہوتا ہے. اور دیکھو نا وہ جو پیٹریاکی تھی اور فلاں تھا اور ڈمکاں تھا, انہوں نے کتنا اوپریس کیا ہوا تھا, اور پھر دیکھو نا اینڈ میں آزاد ہو گئے اور لبریٹ ہو گئے, اور جو سچا پیار تھا وہ پریویل کر گیا. تو اینی کانسیپٹ, دا موسٹ وائل ڈسگسٹنگ کانسیپٹ کین بی میڈ انٹو اے فیچر فلم ود دا رائٹ ساؤنڈ افیکٹ, with the right kind of background, emotional music, with the right kind of camera angles, direction, you can make anything. آپ یہ دکھا سکتے ہو ایک فلم میں کہ ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل ایک امریکن سولجر ہے, اس نے مشین گن سے فائر کھول دیا, پوری ولیج کو پھڑکا کے رکھ دیا اس نے, ٹھیک ہے, 200 بندہ اس نے مار دیا کولڈ بلڈ کے اندر. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ایسا سافٹ سین دکھاؤ کہ وہ نا گن زمین پہ پھینک دیتا ہے, زمین پہ گر جاتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, اور کہتا ہے واٹ ایور ڈن, پوری عوام کی سمپتھیز اس سولجر کے ساتھ ہو جائیں گی. وہ جو 200 بندہ اس نے مارا نا, وہ گاجر مولی ہیں, وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ دیکھو ایون میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری فلمیں ہیں جس میں یہ لوگ ولن کو نا یا ولنس کیریکٹرز کو ایک کاسٹیوم میں دکھاتے ہیں ٹو ڈی ہیومنائز دیم. سو واٹ ڈو دے شو, فار ایگزامپل اسٹار وارز میں اسٹارم ٹروپرز ہیں. اسٹارم ٹروپر کے اندر ایکچولی ایک بندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اف یو نو دا ہول بیک گراؤنڈ آف اسٹار وارز, وہ ہیلمٹ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بٹ دے آل لک anonymous miscellaneous people, right? But they're over same height کے, same قد کے, same طریقے سے, وہ آپ نے 10 لاکھ بھی مار دینا تو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مین ہیرو ہان سولو بچ گیا اور لوک اسکائی واکر بچ گیا وغیرہ وغیرہ. تو I hope I'm not messing up people's memories of Star Wars, but what I'm saying is یہی چیز آپ ویتنام وار کی جو فلمیں بنی ہوئی ہیں اس میں دکھاتے ہیں جی ویتنام کے جو لوگ آ رہے ہیں ساروں کی ہیلمٹیں جیسی ہیں, بندہ آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا. یہ فلمیں جو نازی جرمنی کے بارے میں دکھائی ہیں, وہ ہیلمٹ پہن کے بندہ پتہ نہیں چل رہا آپ کو, آپ لاکھ بندہ بھی مار دیں, who cares, بیکاز اگر میں ایک بندے کی آپ کو اسٹوری دکھانا شروع کر دوں کہ اس کی بیوی تھی, اس کے بچے تھے, یہ بیچارہ اپنی تنخواہ جوڑ کے کر کے, یو کین میک اینی تھنگ انٹو اینی تھنگ, لٹرلی یو کین ڈو اینی تھنگ ود میڈیا. آپ اس کی اسٹوری ڈالیں, آپ کہانی کریں. تو میں اپنی عوام سے کہوں گا خدا کا واسطہ ہے پلیز بیوقوف بننا بند کریں, پلیز اسٹاپ بینگ سولڈ ٹو دیز موویز لائک دیٹ. Learn to see things for what they really are. Learn to interpret things based upon Quran and Sunnah, not because of what kind of graphics they've used or what kind of animation they've used. Quality of movie, focus on the content. Content دیکھو کیا وہ content خلاف شریعت تو نہیں ہے. اگر خلاف شریعت ہے اٹھا کے بن میں پھینکو اس کو, اگر خلاف شریعت نہیں ہے ٹھیک ہے فائن. But the thing is this is what they're doing کہ جی اوارڈ مل گیا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی لوگوں کو پریپ کر رہے ہیں, ہمیں اوارڈ ملا, ہمیں یہ ملا, ہمیں آسکر بھی مل جائے تو اچھی بات ہے. کبھی کبھی بالی ووڈ مووی کے آخر میں
اگر آپ کو یاد ہو میں نے بالی ووڈ نہیں دیکھا, سوری. اچھا چلیں آپ سے بات کریں. بتا رہے ہیں. ہیرو کبھی مر جاتا تھا تو اکثر لوگ رونے لگ جاتے تھے, پھر ان کو جگایا جاتا تھا ان کے کانشیس مائنڈ کو, یار ویک اپ, یہ اصل میں مووی تھی, ڈونٹ وری, پھر وہ نارمل ہوتے تھے. اتنی پاور ہے میڈیا میں, میڈیا از میجک, اور یو کین ڈو ونڈرز. بھائی جو آپ نے بات کی نا کہ ایوارڈز 2 ایوارڈ مل چکے ہیں, ابھی پریپیئر کر رہے ہیں. more than I saw that more than 1 minute, وہ کہہ رہے ہیں 1 minute standing ovation, no it was more than 1.5 minute plus standing ovation. They were not ending it. Now was hugging each other and like, پاکستان تو ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے نا. They're standing that, well done, you're attacking Islam, well done, you're fighting the Muslims, exactly, well done, you're, that's the real message actually. keep going, we're with you. That's the way I look. done well. انڈیا نے بھی ٹیسٹ کا کہا تھا کہ ٹیسٹ نہیں, ہم ٹیسٹ کریں گے. پاکستان نے کہا ٹیسٹ کے بغیر ہی ہم ری اسائنمنٹ وہ کریں گے.